السلام علیکم ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو اور میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، نوازشریف صاحب کو العزیزیہ کیس ریفرنس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں 7 سال جیل کی قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار جناب سعید چودھری صاحب موجود ہیں۔ سعید صاحب سے جانتے ہیں اس کیس کی کیا آگے اب کیا فالو اپ ہے۔ سعید صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے نواز شریف کی اپیل میں کون سے نکات اٹھائے جانے والے ہیں اب؟ جی، وہ جو ان کے وکلاء ہیں انہوں نے جو فیصلے کی نقل حاصل کر لی ہے، تو وہ جو نکات اٹھانے والے ہیں اس میں جو انہوں نے ڈھونڈے ہیں اب تک، ایک تو اس میں 2 فلیگ شپ ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنس، 2 اکٹھے ریفرنس تھے جن کی اکٹھی سماعت ہوئی، الگ الگ فیصلے ہیں۔ فلیگ شپ میں وہ بری ہو گئے ہیں اور العزیزیہ میں ان کو سزا ہو گئی ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں ریفرنسز میں جو شہادتیں تھیں وہ ایک ہی تھیں، وہی گواہ اس میں تھے، وہی گواہ دوسرے میں تھے، اور ڈیفینس جو تھا، جو صفائی پیش کی گئی نواز شریف کی طرف سے، وہ بھی دونوں ریفرنسز میں مشترکہ تھی۔ جو صفائی العزیزیہ میں پیش کی گئی وہی فلیگ شپ میں پیش کی گئی۔ اور تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ العزیزیہ جو ہے وہ کیسے قائم ہوئی کی، وہ قائم کیسے کی نواز شریف نے، اس کے بارے میں عدالتی فیصلہ بھی خاموش ہے اور نیب بھی عدالت میں یہ اس بارے میں کچھ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ قائم کیسے ہوئی، نواز شریف کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے۔ اور تیسرا نقطہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 80% جو پرافٹ ہے وہ حسین نواز نے، جو العزیزیہ کا بے نامی کہتے ہیں کہ بے نامی اصل مالک نواز شریف ہے اور نام استعمال ہو رہا تھا حسین نواز کا، کہ انہوں نے پرافٹ میں سے 80% گفٹ کیا میاں نواز شریف کو۔ وہ کہتے ہیں گفٹ کرنا کوئی جرم نہیں ہے بیٹا۔ اچھا، اب اس میں نور ایک دلچسپ بات جو ہے، جو نکات بنیادی یہ اٹھا رہے ہیں کہ دونوں میں شہادتیں مشترک تھیں، دونوں میں صفائی کے جو نکات تھے وہ مشترک تھے۔ اب یہی جو نقطہ ہے، نکات ہے، انہی کی بنیاد پہ تیاری کر رہے ہیں نیب والے۔ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب فلیگ شپ میں جو بری کیا ہے، یہ اس میں بھی وہی شہادتیں تھیں، یعنی انہی شہادتوں کی بنا پہ العزیزیہ میں تو سزا سنا دی گئی، اور جو دوسرا فلیگ شپ والا ہے اس میں انہیں بری کر دیا گیا۔ وہ بھی یہی نکات اٹھانے والے ہیں، اور نواز شریف کے لوگ جو ہیں وہ بھی نکات اٹھانے والے۔ مزید نکات بھی ہوں گے، قانونی پہلو بہت سارے وہ ڈسکس کریں گے ظاہر ہے، لیکن یہ بنیادی نکات دونوں میں وہ مشترک آ رہے ہیں سامنے۔ ٹھیک ہے سعید صاحب، ہمیں مزید بتائیے، کیا احتساب عدالت کا فیصلہ پاناما کیس کے فیصلے کے متصادم ہے؟ جی، یہ جو صورتحال میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بڑی ڈسکس ہو رہی ہے کہ پاناما کیس میں جو نہل کیا گیا میاں نواز شریف کو، وہ کیپٹل FZE ایک کمپنی تھی UAE میں، وہی فلیگ شپ والی کمپنی ہے یہ۔ اس میں انہوں نے ان کو نہل قرار دیا تھا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق کوئی نہیں، احتساب عدالت نے بری کر دیا ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا نقطے کا فرق ہے، یہ بنیادی طور پہ اس کا مالک جو ہے نا وہ حسن نواز کو بتایا جا رہا ہے۔ اب جو سپریم کورٹ نے کہا ہے، انہوں نے اس کی اونرشپ نہیں دی ان کو، یہ مالک انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، ان کا صرف یہ کہنا ہے کہ بورڈ آف چیئرمین کے یہ ڈائریکٹر رہے ہیں نواز شریف صاحب، اپنے بیٹے کی جو فرم ہے اس کے ڈائریکٹر رہے ہیں 2006 سے 2014 تک، اور انہوں نے ان کی تنخواہ مقرر تھی۔ انہوں نے وہ ایک ایسٹ ہوتا ہے، یعنی ایک اثاثہ تھا، جب اثاثے ظاہر کرنے ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں بتایا، یہ اثاثہ ظاہر نہیں کیا کہ میں وہاں ملازم ہوں اور وہاں سے پیسے لے رہا ہوں، تنخواہ لے رہا ہوں۔ انہوں نے یہ تو اسٹیبلش ہی نہیں کیا سپریم کورٹ نے کہ یہ اس کی یہ بے نامی ہے بیٹا ان کا یا میل ان کی ہے، انہوں نے یہ وہ ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ کہا تھا۔ اب جو عدالت ہے وہاں تو نہلی کا معاملہ ہی نہیں تھا، احتساب عدالت میں تو یہ تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے، جو بیٹے جو ہیں وہ بے نامی ہیں، بے نامی دار ہیں، اصل مالک نواز شریف ہے فلیگ شپ میں۔ تو وہ عدالت نے کہا کہ نہیں، یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ وہ بے نامی دار ہے اور اصل مالک نواز شریف ہے، اس لیے یہ اس سے متصادم نہیں ہے۔ لیکن جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فلیگ شپ والا جو کیس ہے نا، وہ
کیونکہ یہ ڈائریکٹر بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین تھے. یہ کہتے میں اعزازی تھا, وہ بیٹوں نے بنا دیا تھا, تو لیکن میرا کوئی مالک نہیں تھا, مالک اور تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیس تھوڑا سا زیادہ مضبوط تھا العزیزیہ سے, لیکن جو عدالت نے مناسب سمجھا, عدالت نے العزیزیہ میں ان کو سزا دے دی. یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو یہ رد نہیں کر سکتے تھے احتساب عدالت والے, وہ ایشو الگ الگ تھے, دو الگ الگ ایشوز پہ دو الگ الگ فیصلے ہیں. انہوں نے صرف یہ کہا کہ فلیگ شپ کے مالک نواز شریف ثابت نہیں ہو سکے اور ان کا بیٹا بے نامی ثابت نہیں ہو سکا. سعید صاحب, ہمیں العزیزیہ ریفرنس کیس کا کچھ پس منظر بتائیں گے آپ؟ یہ پاناما سے ہی شروع ہوا تھا معاملہ. تو پتہ چلا کہ آف شور کمپنی وہ ہوتی ہیں جو چھپا لی جاتی ہیں, بتائی نہیں جاتی. تین چیزیں سامنے آئی تھیں کہ ایون فیلڈس کے ریفرنس وہ آئے تھے جس میں سزا ہو چکی ہے پہلے ہی, فلیٹس. دوسرا العزیزیہ, دراصل ہل میٹل ایک کمپنی ہے, اس کی یہ آگے جعلی تھی. اور پھر کیپٹل FZD والا ایشو تھا. یہ تین تھا. تو انہوں نے انکوائری کروائی, دو ججوں نے تو ان کو کہا کہ صادق اور امین نہیں ہے, باقی تین نے JIT بنا دی. اور JIT نے پھر عدالت نے کہا کہ ان کا وہ کروایا جائے, ریفرنس فائل کیا جائے. تو اس کی نگرانی بھی ہوتی رہی. تینوں ریفرنس جو تھے وہ نگرانی کر رہے تھے. اعجاز الحسن صاحب سپریم کورٹ کے جج تھے. تو یہ اس کا سارا پس منظر تھا. اور وہ ایک کے بارے میں یہ تھا کہ وہ حسین نواز کی ہے, دوسرے کے بارے میں حسن نواز کی, اور کچھ کے بارے میں تھا یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ بے نامی کے طور پہ کام کرتے ہیں. سعید صاحب, ہمیں بتائیے, اب جیسے لاہور کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کو, وہاں کون کون سی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں؟ ہاں, یہ جو جیل مینول ہے نا, اس کا جیل رولز 1972 مجریہ, اس کا رول 42 ہے. اس کے تحت انہیں B کلاس دی گئی ہے. B کلاس میں 2 کرسیاں ملتی ہیں کمرے میں, ایک ٹیبل ملتا ہے, ٹی وی ملتا ہے, میٹرس, کمبل, یعنی بستر پورا ملتا ہے, ہیٹر کی سہولت ہو سکتی ہے, اور گھر سے کھانا منگوا سکتے ہیں, ایک شکتی بھی مل جاتا ہے. اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف جو NAB کی حراست میں, اور میاں نواز شریف, دونوں جو ہیں ایک ہی جیل میں ایک ہی کمپاؤنڈ کے اندر ان کے الگ الگ کمرے ہیں. ایک بھائی ایک کمرے میں ہے اور دوسرا بھائی دوسرے کمرے میں. دونوں کو B کلاس, ان دونوں کو برابر سہولتیں ہیں, کیونکہ ایک اپوزیشن لیڈر ہیں اور دوسرے سابق وزیر اعظم 3 دفعہ رہے ہیں. وہ B کلاس ان کا ایک ایز رائٹ ان کو وہ دیا گیا ہے. تو یہ اب جو جیل مینول ہے وہ قیدی جو ہیں وہ ایک بیرک کا قیدی دوسرے بیرک کے قیدی سے مل نہیں سکتا, لیکن ایک ہی کمپاؤنڈ کے اندر جو لوگ ہیں وہ مختلف مواقع پہ مل سکتے ہیں. ٹہل ہوتی ہے کہ ان کی باہر نکل سکتے ہیں, سیر کا ٹائم ہوتا ہے, ان اوقات میں ان کا آمنا سامنا آپس میں, یعنی ملاقات جو ہے وہ یعنی پاسبل دور, یعنی بعید نہیں ہے یہ چیز کہ ملاقات نہ ہو ان کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سعید صاحب. جی ہاں جی ناظرین, ہم نے آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ سے نواز شریف صاحب کے جو بھی کیس کی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے اس سے آگاہ کروایا. یہاں آپ اپنی میزبان نور امان اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.